اگر آپ روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں اور روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس سفر کا آغاز آپ خود اپنی ذات سے کر سکتے ہیں۔ کچھ قدم ہیں، کچھ سٹیپس ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ کچھ ایسے سیکرٹس ہیں جن کو جان لینے کے بعد آپ سٹیپ بائی سٹیپ روحانیت کی دنیا میں ایسی روحانی شخصیت بنتے چلے جائیں گے جس کا اپنے خدا سے، خالق سے رابطہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ خواتین و حضرات، اس میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے کہ ہم پودوں کو پانی دیں، ہم کسی پرندے کو دانہ دن کا ڈالیں، ہم کسی جانور کو کی پیاس بجھائیں یا اس کا خیال رکھیں، یا ہم کسی انجان شخص کی مدد کریں۔ ایسے تمام افعال، تمام کاموں میں ہم اس کا ریوارڈ ان سے نہیں بلکہ اپنے خالق و مالک سے چاہیں۔ بہت دفعہ ہمیں جو چیز دنیا میں الجھا دیتی ہے کہ ہم دنیا والوں سے اس کا ریوارڈ چاہنے لگتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں نا، تو ہم فوراً اسی سے اس کا انعام یا صلہ مانگنے لگتے ہیں، اور یہ ہمیں مادیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اپنی روحانی پاور کو، اسپرچل پاور کو انہینس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ایکٹ آف کائنڈنس کا صلہ دنیا سے نہیں، لوگوں سے نہیں، بلکہ سپر پاور سے چاہنا ہوگا۔ اچھا کر کے اس کے نتیجے کی توقع کو اللہ پر چھوڑ دینا روحانیت کا پہلا قدم ہے۔ دوسرا قدم، لوگوں کے ساتھ جب ہم میل جول میں رہتے ہیں، ہم دوسروں پر نظر ڈالیں، وہ چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں، فیملی ہو، دوست احباب ہوں، سماجی طور پہ جتنے بھی لوگ ہیں، تو ہم اگر اپنے دیکھنے کی نظر کو، پہلی نظر کو ان کی خوبیوں پر رکھنا شروع کر دیں تو یہ دوسرا قدم ہوگا۔ ہم بہت دفعہ دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ ہیں ویسا قبول کرنے کی بجائے ان کے نقص نکالنے لگتے ہیں، ان کو کہنے لگتے ہیں کہ یہ اس میں یہ خرابی ہے، اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ یہاں غلط ہے، اور بعض اوقات تو توہین آمیز رویہ ہم ان کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ بھی ہمیں اس قدرت کی جو بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر نقص نکالنے والا جو ہمارے اندر ایک خیال ہے، وہ جب آتا ہے نا، تو وہ ہمیں ڈسکنیکٹ کرتا ہے، ہمیں دور کرتا ہے روحانیت سے۔ لوگ، کائنات، نظام جیسا ہے ویسا قبول کرنا، البتہ اس کی بہتری کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دینا، کام کرنا، یہ روحانیت کا دوسرا قدم ہے۔ روحانیت کا تیسرا قدم اپنے مشاہدے پر کام کرنا ہے۔ ہم دنیا کو، کائنات کو، لوگوں کو، چیزوں کو جب دیکھیں، آبزرو کریں، جب ہم کچھ نالج گین کریں، ہم جب سچویشنز کو دیکھیں، لوگوں کی کہانیاں سنیں، دنیا میں جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو جب ہم اس کا مشاہدہ کریں، تو ہم اس سارے کے اندر، اس کے پس منظر میں، اس کے سب ٹیکسٹ میں چھپا جو ایک میسج ہے اس کو دیکھنے کی صلاحیت پر کام کریں۔ ہم دیکھا کریں کہ جو سچویشن سامنے ہے اس کے پیچھے کیا ہے۔ خواتین و حضرات، منظر کا بھی کوئی پس منظر ہوا کرتا ہے، تو جو سامنے ہے نا اس کے پیچھے بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ کڑی در کڑی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا جو میسج قدرت ہمیں دینا چاہتی ہے اس کا مشاہدہ ہم ضرور کریں۔ ہم پڑھنے لکھنے کی عادت کو اپنائیں، ہم غور کریں، ہم جو بھی دیکھیں، وہ چاہے کوئی مووی ہی کیوں نہ ہو، اس میں سے بھی ہمیں نیچر کا کوئی میسج جو مل رہا ہوتا ہے اسے پڑھنا، سمجھنا، جاننا اور سیکھنا آنا چاہیے۔ یہ روحانیت کا تیسرا قدم ہے۔ روحانیت کا چوتھا قدم اپنے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ یہ اپنے ساتھ وقت گزارنا میڈیٹیشن کی صورت میں بھی ہے۔ یہ اپنے ساتھ وقت گزارنا اس بہت رش والی، بہت افراتفری والی، شور و غل والی اور بہت زیادہ پریشانیوں اور فکروں والی، ذمہ داریوں والی اس دنیا سے تھوڑا سا الگ ہو کر اپنے ساتھ کچھ وقت بتانا، یہ ہمیں اس خدا سے، سپر پاور سے، اپنے اللہ سے کنیکٹ کر دیتا ہے۔ نماز، ذکر، اذکار اور غور کرنا، اپنے اندر جھانکنا،
اپنے اندر اس میسج کو سننا کہ میں کون ہوں اور میں یہاں کیوں آیا ہوں، اس دنیا کے لیے، کائنات کے لیے میرا رول کیا ہے، میں کتنے عرصہ کے لیے یہاں پہ ہوں، اور میرے جانے کے بعد میرے جانے کے جو نقشے پا ہیں وہ کیا کسی اور کے لیے بھی منزل کا تعین کریں گے، وہ کس سمت کو جانے والے راستے پر میں نے اپنے نقشے پا چھوڑے ہیں۔ یہ سب کچھ مجھے اس تار کے ذریعے جو میرے اندر روح کی تار ہے، جو کہ اس اللہ کے نور سے کنیکٹڈ ہے، اس کی بیداری عطا کرے گا۔ سو روحانیت کا یہ بہت اہم قدم میڈیٹیٹ کرنا اور اپنے آپ سے، اپنے اندر جھانکنے سے ملتا ہے، اور اس قدم کے ساتھ ہم اللہ کی اس مخلوق میں جس میں کہ ہم اشرف المخلوقات کہے جاتے ہیں، ہم ممتاز پوزیشن حاصل کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم یہ سٹیپس اور کئی سٹیپس ایسے ہیں جن کو جان لیں، سیکھ لیں، تو یقینی طور پہ ہم بہت اپنے آپ کو مالا مال کر سکتے ہیں اس روحانی طاقت سے، کیونکہ روح تو ہم سب کے اندر موجود ہے۔ اس کے لیے باہر ہم بعض اوقات روحانی بابوں کی تلاش میں چل پڑتے ہیں، بعض اوقات ہمیں کو بتاتا ہے کہ کسی خاص جگہ کوئی پرسن ہے جس کی بڑی ریاضت ہے اور اس کو اللہ نے عطا کر رکھا ہے، اس کے کوئی خاص کرامتیں ہیں اس کے پاس، تو ہم اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں اپنے آپ کو پہچاننا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ میں اور آپ اشرف المخلوقات اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا کر رکھا ہے جو اس سے کنیکٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ریاضتوں کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ آگہی کے اس رستے پر چل کر اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں اور اپنی منزل کو بلند کر لیتے ہیں۔ ہے بڑی بات گو ذرا سی ہے، خود شناسی خدا شناسی ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اپنی ذات سے منسلک کر لے، اور آپ کے اندر جو ایک روحانی طاقت موجود ہے، اللہ آپ کو اسے پہچاننے اور اسے بہترین انداز سے ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کی توفیق اور شرف عطا کرے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔